إن الله ربي وربكم فاعبدوه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آئیے ہم سب ایک مرتبہ بلند نواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی اور دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اور دین کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل کامیابی عمل کے اندر ہی ہے. اگر عملی زندگی کے اندر یہ باتیں آ گئی تو انسان چاہے اس کے پاس علم تھوڑا ہو، تھوڑی باتیں جانتا ہو، لیکن اگر اس جانی ہوئی بات پر وہ عمل کر رہا ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے یہی بات کافی ہے. ورنہ باتوں کو جان لینا اور علم حاصل کر لینا اور اس پر اگر عمل نہ ہو تو یہ سب باتیں بیکار ہیں اور انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ پوری انسانیت ایک اللہ کی عبادت کے اندر آ جائے، پوری انسانیت ایک خالق کو پہچاننے لگے، پوری انسانیت ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی بن جائے. اور سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا ایک ہی اعلان تھا. وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی کامیاب بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ، کامیابی کی سربلندی حاصل کر لو، تو اس کے لیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ دین صحیح طریقے سے ہماری زندگی میں آ جائے، وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دیا تھا، وہ دین جو صحابہ کرام نے تابعین کو دیا،
وہ دین جو صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو اور علماء کرام اور بزرگان دین کو دیا تھا، وہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تبھی جا کر کے ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس جو آیا ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اور بہت ہی قربانیاں دیتے ہوئے ہمارے پاس یہ دین آیا ہے۔ ہم تاریخ کا ورق پلٹ کر کے دیکھیں کہ اس دین کے پیچھے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے سر کو کٹایا ہے، کتنے لوگوں نے، کتنے بچوں نے اور کتنی ماں بہنوں نے اپنے گھر کو سونا کر دیا، کتنے لوگوں نے وطن کو چھوڑ دیا، تب جا کر کے یہ دین ہمارے پاس آیا ہے۔ خود اللہ کے حبیب سرکار مدینہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے خاطر، اس دین کی سربلندی کے خاطر جتنا مجھ کو ستایا گیا، جتنی مجھ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، جتنی مجھ کو اذیتیں دی گئیں، اتنا کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ یہ دین جو ہمارے پاس آج دکھائی دے رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، ذکر و اذکار کرنا ہمارے لیے آسان ہے، یہی وہ دین ہے جس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے سر کٹانا پڑا، نماز پڑھنے کے لیے چھپ کر کے نماز پڑھی گئی۔ یہ دین ہمارے پاس جو آیا ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، بہت ہی قربانیاں دیتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے۔ ہم تاریخ الٹیں، تاریخ پلٹیں کہ اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، چاہے وہ بدر کا میدان ہو یا غزوہ احد کا میدان ہو یا میدان کربلا ہو۔ یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ سب دین کی سربلندی کے خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا مبارک دین ہر گھر کے اندر اور ہر فرد کے اندر آ جائے۔ دین جو آتا ہے قربانیوں سے آتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے، جو میرا راستے میں جہاد اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جس کو لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے گلیوں کے اندر طائف کے سرداروں کے پاس گئے اس دین کو لے کر کے، انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، اور صرف قبول کرنا نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بچوں کو لگا دیا گیا۔ وہ بچے جو محلے میں شریر قسم کے سمجھے جاتے تھے، وہ بچے جو اوباش قسم کے سمجھے جاتے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا گیا۔ انہوں نے پتھریں ماری، آپ کو گالیاں دی، تب جا کر کے یہ دین ہمارے پاس آیا ہے، جس کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اسی دین کے خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا غزوہ احد کے اندر ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور سینہ چاک کر کے، سینہ پھاڑ کر کے دل کو نکالا گیا، اور ان کے دل کو ایک عورت نے چبائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ جب ان کے جسم کو دیکھا تو مسئلہ بنا ہوا، ناک کٹے ہوئے، ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا، زبان کٹے ہوئے، سب اعضاء کٹے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ یہ شہادتیں کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے جسموں کو قربان کیوں کیا؟ تاکہ یہ دین ہمارے پاس صحیح سالم آ جائے، تاکہ یہ دین ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، تاکہ ہم دین پر چلنے والے بن جائے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کی جماعت وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کو اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے قبول کیا تھا، منتخب کیا تھا، چنا تھا۔
تاکہ وہ لوگ دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے دین کے خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کو قربان کرنے والی سب سے پہلی شہیدہ ایک عورت ہے، جس نے دین کی سربلندی کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اسی دین کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے گلیوں کے اندر اور مکہ کے سڑکوں کے اوپر، گرم سڑکوں پر ان کو لٹایا گیا، اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا تاکہ تم ایک اللہ کا انکار کر دو۔ لیکن وہ بھی تھے عاشق رسول تھے، وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن دین ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اگر عبادت ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی، اگر یہ میرا سر جھکے گا تو اللہ ہی کے سامنے جھکے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، شہداء اسلام کا ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور قربان ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ رب کعبہ کی قسم اور اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ان کی نظر میں شہادت ایک بہت بڑی چیز تھی۔ میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب اس شہادت پر دو چیزیں ہیں، یا تو خوشی منایا جائے یا غم منایا جائے۔ دو شقیں ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو غم منایا جائے یا خوشی منایا جائے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، شہادت ایسی لازوال نعمت ہے، شہادت ایسی دولت ہے جس کی تمنا ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، اور فرمایا حدیث پاک کے اندر، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے اور میری چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں۔ پھر کیا؟ ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ ہے شہادت کا مرتبہ۔ جو لوگ شہادت کو نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ اس کے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ لوگ اس کا غم مناتے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ تو وہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگی ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اور میری شہادت مدینہ المنورہ کے اندر ہو۔ اور یہ تعجب کی بات تھی کہ مدینہ المنورہ جہاں اسلامی حکومت، اور وہاں پر شہادت کیسے آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری شہادت آپ کے راستے میں ہو، اور وَجَعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر میری موت آئے۔ شہادت یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے صحابہ نے اللہ سے اس کو مانگا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس آدمی کی تمنا شہادت کی نہ ہو، جو آدمی یہ خواہش نہ کرتا ہو کہ میری موت شہادت کی موت ہو، تو سمجھو منافق کی موت مرا ہو۔
ہر مسلمان کے دل کے اندر شہادت کی تمنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اور جن کو دربار رسالت سے سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، جس جنگ کے اندر گھس جاتے وہ جنگ فتح ہو جاتی تھی، اور اس وجہ سے وہ جنگ کے اندر گھسا کرتے تھے تاکہ میری شہادت کی موت آ جائے۔ اس لیے جہاں دیکھتے کہ کافروں کا جمواڑا لگا ہوا ہے وہیں گھس جاتے تھے، لیکن اللہ کی چاہت کچھ اور تھی، وہ جہاں گھس جاتے وہاں فتح ہو جاتا تھا۔ ان کے جب مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں پوری زندگی اللہ کے راستے میں اس لیے لڑتا رہا کہ میری شہادت ہو جائے، میری موت اللہ کے راستے میں آ جائے، لیکن آج یہ دیکھو کہ میں جس طرح اونٹ مرتا ہے بستر کے اوپر، میں بھی بستر پر مر رہا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، شہادت کا مرتبہ یہ ہے۔ اور فرمایا شہید کا مرتبہ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ اس کی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ کے دربار میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو شہادت ایسی چیز ہے جس کے اوپر غم نہیں منانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے کلمے کے بلندی کے لیے، جس نے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ ولی جب زندہ ہوتا ہے تو شہید زندہ ہوگا، اور جب شہید کا مرتبہ یہ ہے تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہے۔ تو شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، اور ان کی ایسی زندگی ہے جس کا تم کو شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کو کھانا ملتا ہے، ان کو پانی ملتا ہے، ان کے رب کے پاس سے ملتا ہے۔ تو جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا ہے۔ جتنے بھی واقعات آپ ورق پلٹیں گے تاریخ کا، اتنے شہید آپ کو ملیں گے، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے صحابہ کرام، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، سب کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا۔